گیا یہ کس لیے تھا؟ صریح طور پر حملہ آوروں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم اس لیے آئے۔ آج میں انہی عبارتوں کو بیان کرتا ہوں۔ اگر مولا علی بیعت کر لیتے تو پھر یہ باتیں جو تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں ان کے بارے میں یہ حضرات کیا فرمائیں گے کہ اگر وہ بیعت کر چکے ہوتے یا کر لیتے تو پھر انہیں آنے کی کیا ضرورت تھی دروازے پر لکڑیاں لے کر، یا وہ حوادث کے جو میں ابھی آپ کے سامنے انہی حضرات کی کتابوں سے پیش کرنے لگا ہوں، ان کی ضرورت ہی نہیں تھی، وقوع پذیر کیوں ہوئے؟ یہ دیکھیے یہاں پر ایک نہیں متعدد حوالے میں آج ذکر کروں گا تاکہ بات کو ذرا کھل کر سمجھا جائے کہ ہم افہام و تفہیم کا ماحول برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جہاں ہم پر حملہ کیا جائے کوئی بات نہیں، ہمیں آپ مورد تنقید بنائیں، لیکن ہمارے ائمہ کو تو مورد تنقید نہ بنائیں، اہل بیت کو تو جو حقدار تھے ان کو تو مورد تنقید نہ بنائیں۔ انہیں مولا علی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، اہل بیت علیہ السلام میں سے ہر امام کی شان میں تاریخ کے بعض حوالوں سے ادھر ادھر ملا کر گستاخیاں ہو رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہاں اگر ہم اس سب کچھ یہ سننے کے باوجود خاموش رہیں تو میرے خیال میں باطل پرستوں کو یہ موقع مل جائے گا کہ وہ یہ کہیں کہ اگر یہ حق پرست اور حق شناس موجود تھے تو انہوں نے کیوں نہیں بتایا کہ حق کیا ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بیان حق اور بیان حقیقت علمی دلائل کے ساتھ، جذباتیت کے ساتھ نہیں، بڑے پیارے انداز میں، علمی انداز میں گفتگو کرتے ہوئے ہم ایک نتیجے تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ کچھ حوادث ایسے ہیں کہ جو تاریخ نے لکھے ہیں اور میں ان کی طرف ضمناً اشارہ کرتا چلا جاؤں گا کہ یہ حوادث کیوں ہوئے اور کیا ضرورت تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت حضور کی موت کا انکار کیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں کوئی نہ کہے کہ پیغمبر محمد مرے ہیں۔ یعنی یہ بات کیوں ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ الفاظ کے جو انہوں نے ارشاد فرمائے کہ کوئی نہ کہے، جو کہے گا اسے ہم قتل کر دیں گے، اس کی گردن اڑا دیں گے جو یہ کہے گا کہ محمد مر گئے ہیں۔ وہ تو اسی طرح سے آسمان کی طرف گئے ہیں، وہ تو غائب ہو گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام غائب ہوئے تھے اسی طرح سے سمجھیں انہیں، وہ ایک دن واپس آ جائیں گے زندہ، انہیں کوئی مردہ نہ کہو۔ بھائی موت تو ایک ایسا نظام ہے کہ جس سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے، سب پر موت آتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی پر موت طبیعی آتی ہے، کسی پر موت غیر طبیعی آتی ہے، کسی پر موت بعنوان شہادت آتی ہے، اسی موت کا تو نظام تو ایک ہی ہے، زندگی اور موت، سانس روح کا بدن سے تعلق برقرار ہو تو زندگی ہے، ٹوٹ جائے تو موت ہے، اور یہ نظام قدرت ہے، یہ تو خدا نے نظام بنا دیا ہے۔ اب اس نظام میں سب انبیاء بھی آتے ہیں، پیغمبر بھی آتے ہیں، ائمہ بھی آتے ہیں، اولیاء بھی آتے ہیں، خلفاء بھی آتے ہیں، اور سید الانبیاء بھی آتے ہیں۔ لہذا جن صاحب نے یہ فرمایا کہ کوئی نہ کہے کہ یہ محمد مر گئے ہیں، کس لیے کہا؟ اس کا پس منظر تھا، ایسا نہیں ہے، انہوں نے زبان سے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ اس کا ایک پس منظر ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ پھر غسل و کفن کو چھوڑ کر، جنازے کو چھوڑ کر، سقیفہ میں جا کر اس نظام کی بنیاد رکھنا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ایک سوچے سمجھے سیاسی منصوبے کے تحت ایسا کیا گیا تھا،
اور ہر شیعہ اس کا قائل ہے، یہی عقیدہ ہر شیعہ کا. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ میرا عقیدہ نہیں ہے تو پھر وہ شیعہ نہیں ہے. لہذا مذہب اہل بیت کا ہر پیروکار یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ سقیفہ کا قیام دراصل حقداروں کو ان کے حق سے محروم کرنے کی ایک کوشش تھی. چنانچہ اس کوشش میں ظاہر ہے کہ مولا کائنات نے جب دیکھا کہ یہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں تو حضور گھر بیٹھ گئے، جو چاہیں یہ کرتے رہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ان کے لیے مولا علی علیہ السلام کی شخصیت اتنی اہمیت رکھتی تھی کہ اگر یہ نہیں کریں گے، یہ بیعت نہیں کریں گے تو ہماری حقانیت مشکوک رہے گی. اور یہ بات بڑی واضح ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی جب سارا اجماع بقول آپ کے شورا اجماع لوگ سب اکٹھے ہو گئے تھے اور انہوں نے یہ کہہ دیا تھا، ووٹ دے دیے تھے، الیکٹ کر لیا تھا خلیفہ اول کو، تو پھر کیا ضرورت تھی؟ میں کہتا ہوں اس اجماع کے بعد کیا ضرورت تھی؟ اگر ایک مولا علی نے بیعت نہیں بھی کی تو انہیں اس طرح سے گھر آ کر زبردستی لے جانے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ بھئی وہ ایک ہے نا، آئے نہ آئے کیا فرق پڑتا ہے؟ ساری جو امت آ گئی ہے، یہ کسی ایک کے نہ آنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنی سوچ تو ان لوگوں میں تھی، ان منصوبہ سازوں میں یہ سوچ تو ضرور آئی ہوگی اور آئی تھی کہ علی کے نہ آنے سے لوگ یہ کہیں گے یہ تو وہی علی ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جن کی وصایت و خلافت و ولایت و امامت و حاکمیت اور ان چیزوں کو حضور نے خود، وزارت کو، ان چیزوں کو حضور نے خود اپنے الفاظ میں بیان فرما دیا. تو اب اگر یہ نہیں آئیں گے تو پوری امت ایک طرف ہو جائے. بالکل یہ ویسا ہی سلسلہ تھا جیسے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ جب یزید نے بقول ان کے جو یزید کو خلیفہ، چھٹا خلیفہ مانتے ہیں اور پھر مان کر اب تھوڑا سا تعویلیں کر رہے ہیں، یزید نے یہ کہہ دیا تھا کہ سب امت میرے ساتھ ہے، لوگ میرے ساتھ ہیں، اکثریت میرے ساتھ ہے. ظاہر اکثریت اس کے ساتھ تھی. اللہ کے قلیل اور مخلص بندے، تھوڑے مخلص بندے، مومن بندے فرزند رسول کے ساتھ تھے. میں کہتا ہوں ساری امت ایک طرف ہو جاتی، اگر حسین بیعت نہ کرتے تو کیا فرق پڑتا تھا؟ لیکن وہ جانتا تھا کہ ان کے نہ آنے سے فرق پڑتا ہے. پوری امت ایک طرف ہو جائے اس کی کوئی قیمت نہیں باقی رہتی اگر حسین ابن علی بیعت نہ کریں. یہی بات یہاں پر تھی. سقیفہ میں سب جمع تھے اور بقول ان حضرات کے کہ جو سقیفائی خلافت، نظام خلافت کو مانتے ہیں، ان کے بقول کہ سب لوگ اکٹھے، اجماع ہو گیا، شورا ہو گیا، شورا تھا پھر اجماع ہو گیا، اکٹھا مشورہ کیا، شورا کیا. اور وہ بھی بیان کروں گا کہ شورا کن کن افراد میں تھا، کون کون حضرات اس میں شامل تھے. اور پھر اجماع ہو گیا. جب اجماع، شورا کے بعد اجماع ہو گیا، اب ووٹ ہو گئے اور حضرت منتخب ہو گئے. تو میں کہتا ہوں پھر کیا ضرورت تھی؟ ایک شخص اگر نہیں بھی کرتا ہے آپ کی بیعت تو اس کے دروازے پر آ کر اس طرح سے ہجوم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس طرح سے آ کر حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی جانتے تھے کہ ان کے آنے کے بغیر ہمارے فیصلے کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی. اپنی اس سقیفائی منصوبہ سازی کو برحق ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ کوششیں فرمائیں. اب اس کا تذکرہ کہاں کہاں تک ہے وہ آج میں ان میں سے کچھ بیان کرتا.